السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے دو تین اپڈیٹس شیئر کرتا چلوں کہ ایک تو مولانا فضل الرحمان نے لاہور جانا تھا اور شہباز شریف کے ساتھ جو مشترکہ پریس کانفرنس کرنی تھی گزشتہ روز جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں بتا چکا ہوں کہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کرنے کا، اور اس کے لیے جو حکمت عملی کا باضابطہ اعلان ہوگا وہ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر مشترکہ پریس کانفرنس میں کریں گے۔ تو مولانا کو دعوت دی گئی تھی شہباز شریف کی جانب سے کہ 16 تاریخ کو یعنی آج وہ اس لاہور آئیں اور مشترکہ پریس کانفرنس کریں، جس میں وہ اناؤنس کریں شہباز شریف مولانا کے ساتھ مل کر۔ تو یہ مولانا کا ڈیلے ہوا ہے، 2 دن کے لیے مؤخر ہوا ہے لاہور کا دورہ، اور اب مولانا لاہور آج نہیں جا رہے، یعنی 16 تاریخ کو جو پریس کانفرنس اور ملاقات تھی شہباز شریف کے ساتھ وہ مولانا کی منسوخ ہوئی ہے، مؤخر ہوئی ہے 2 دن کے لیے۔ اب یہ ملاقات اور جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی وہ 18 تاریخ کو ہوگی، یعنی 2 دن کے بعد 18 اکتوبر کو ہوگی، اور وہ امکان یہی ہے کہ لاہور میں ہی ہوگی۔ تو یہ ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتیں اسلام آباد میں آلریڈی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور ان کی مصروفیات کے باعث یہ دورہ ملتوی کیا گیا ہے۔ لیکن نون لیگ کے حوالے سے ایک کنفیوژن تھوڑا سا مارکیٹ میں یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ نون لیگ شاید ابھی بھی کسی کنفیوژن میں ہے، کیونکہ حسن اقبال نے کوئی ٹویٹ کیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ ہم بہت بڑی پارٹی ہے ہماری، اور ہمیں سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ کل ہمیں بھی اقتدار میں آنا پڑے گا۔ تو یہ اس طرح کا کوئی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا نون لیگ ابھی تک تذبذب کا شکار ہے؟ لیکن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو گزشتہ روز پریس ریلیز اجلاس کا جاری ہوا تھا اس میں کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف جو قائد نون لیگ کے، ان کے خط پر منوعن عمل درآمد کیا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان کی احتجاجی تحریک میں مسلم لیگ نون بھرپور شرکت کرے گی۔ اس کے لیے حکمت عملی بھی طے کر لی گئی ہے، اور اس حکمت عملی کا اعلان شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر پریس کانفرنس میں کریں گے، یہ اس میں کلیئر کہا گیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف کا خط موجود ہے شہباز شریف کے نام، اور میاں نواز شریف کی ہدایات پارٹی کے نام موجود ہیں، پارٹی کے عہدیداروں، پارٹی کے ورکرز کے نام ہدایات موجود ہیں کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے اور تحریک کو تیز کیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد نون لیگ کو کہیں کوئی راستہ بچتا ہے کہ نون لیگ کوئی فیصلہ ایسا کرے جو میاں نواز شریف کے ہدایات کے خلاف ہو، میرا نہیں خیال۔ اور میرا خیال ہے جو فیصلہ ہوا ہے گزشتہ روز، اس فیصلے پر نون لیگ قائم ہے اور قائم رہے گی بھی۔ نون لیگ کی بھی مجبوریاں ہیں، اور دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی نون لیگ کی رہنماؤں کی، حسن اقبال اور مریم اورنگزیب امیر مقام کی، اس میں نون لیگ نے کلیئر مولانا سے یہ وضاحت مانگی تھی کہ میرے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ نے مولانا سے یہ معلوم کیا کہ یہ آپ کا دھرنا ہے اسلام آباد میں 120 یا 126 دن آ کر آپ بیٹھیں گے، یا آپ آزادی مارچ لے کر اسلام آباد پہنچیں گے اور احتجاج کر کے جلسہ کر کے تقاریر کر کے واپس چلے جائیں گے۔ پہلے ہمیں یہ کلیئر کیا جائے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دھرنوں کے ذریعے حکومتیں ختم کرنے کی روایت پڑے۔ پی ٹی آئی کے دھرنے کی بھی اس لیے نون لیگ نے بھی حمایت کی تھی، اور باقی جماعتوں نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، ایون مولانا نے بھی کی تھی، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس معاملے پر کم از کم ایک پیج پر ہیں کہ دھرنوں کے ذریعے حکومتیں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی حکومت ہے جیسی بھی ہے عوام نے منتخب کی ہے، تو اب اس کے خاتمے کے جو آئینی طریقہ کار ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، وہ تلاش کرنے چاہیے، ان پر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ دھرنا آئینی طریقہ نہیں ہے کہ ایک جماعت کوئی بھی یا 2 جماعتیں 3 جماعتیں دھرنا دے کر حکومت ختم کریں، یہ آئین میں دھرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے دھرنوں کے ذریعے حکومتیں ختم نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ نون لیگ نے مولانا سے کلیئر جب وضاحت مانگ لی، مولانا نے ان کو بتا دیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا آزادی مارچ ہوگا، تو اس کے بعد نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا گزشتہ روز
کہ آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کریں گے اور اس کے لیے حکمت عملی کا جلد اعلان کیا جائے گا. آج اعلان کرنا تھا 16 تاریخ کو، لیکن مولانا فضل الرحمان کا دورہ جو ہے 2 دن کے لیے مؤخر ہو گیا ہے لاہور جانے کا. تو یہ 18 تاریخ کو اب شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے دونوں رہنماؤں کی جانب سے. باضابطہ حکمت عملی کا اعلان جو ہے کیا جائے گا. نون لیگ کی حکمت عملی بھی اس میں کلیئر اور واضح ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان سے آج پریس کانفرنس ہوئی. آج حاصل بزنجو نے بھی ان سے ملاقات کی اور پریس کانفرنس میں اس سے پہلے لائیو کر چکا ہوں. اس میں 2 چیزیں مولانا نے بڑی امپارٹنٹ کی ہیں، ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو مولانا سے سوال یہ تھا میرا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک کنفیوژن ہے مولانا کہ وہ سوالات بھی کر رہے ہیں، ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ مولانا کا یہ آزادی مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہیں، اور آپ تھوڑا سا اس میں کلیئر ابھی تک نہیں کر رہے کہ آپ آزادی مارچ لے کر آئیں گے، جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے، یا دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے. کتنے دنوں تک بیٹھیں گے یہ بھی میں نے کہا کلیئر کر دیں. تو مولانا نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہماری اپنی خواہش جو ہے JUI کی وہ تو ہے کہ مستقل دھرنا دے کر بیٹھا جائے، جب تک حکومت ختم نہ ہو تب تک بیٹھنا چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے. لیکن سیاسی جماعتوں کی خواہش ایسی نہیں ہے، اور سیاسی جماعتوں نے ہم نے تو 8 مہینے جو ہے محنت کی ہے، ورکر سے رابطے میں رہے ہیں، 15 ملین مارچ کیے ہیں، لیکن ہم نے بھرپور تیاری کی ہے. لیکن باقی جو جماعتیں ہیں انہوں نے تیاریاں اس طرح نہیں کی جس طرح ہم نے کی ہے. نون لیگ نے بھی اس طرح کی تیاری نہیں کی، پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ آزادی مارچ لے کر آئیں اور احتجاج کر کے جلسہ کر کے واپس چلے جانا چاہیے. تو ہم نے باقی جماعتوں کو جبرن نہیں بٹھانا اور جبرن ان پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرنا. مولانا نے یہ کلیئر کیا کہ ان کی مجبوریوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، ان کی تیاریوں کو بھی دیکھنا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق جو جماعتوں نے جن جماعتوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس آزادی مارچ میں، وہ اپنا حصہ اپنے تیاری کے حساب سے وہ ڈالیں گی. تو ہم ان پر کوئی جبر مسلط نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ مولانا نے پیغام بالکل واضح دیا ایک مرتبہ پھر. اس سے پہلے بھی مولانا یہ بار کہہ چکے تھے جب ہماری آف کیمرہ گپ شپ ہوئی تھی 1.5 گھنٹے کی، کچھ 4-5 دن پہلے. تو اس میں بھی مولانا نے کہا تھا کہ میں ورکرز کو ایک جگہ پر بٹھا کر تھکانا نہیں چاہوں گا. تو آج بھی مولانا نے یہی بات کی کہ میں ورکر کو ایک جگہ پر بٹھا کر تھکانا نہیں چاہوں گا، اور ہماری حکمت عملی تبدیل ہوتی رہے گی، اسٹریٹجی چینج ہوتی رہے گی، اور اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا، یہ ہم اس وقت میں اناؤنس کروں گا. تو آج بہرحال مولانا نے یہ کلیئر کر دیا کہ دھرنا نہیں ہوگا اسلام آباد میں 2 دن 3 دن 4 دن کا کوئی دھرنا نہیں ہوگا. صرف آزادی مارچ آئے گا اسلام آباد تک، اور پھر احتجاج کر کے جلسہ کر کے ڈی چوک پر یا جہاں پر بھی اجازت ملی جہاں تک پہنچ سکے وہاں پر احتجاج کر کے جلسہ کر کے پھر واپس چلے جائیں گے. تیسرا اہم نقطہ جو آج پریس کانفرنس میں مولانا سے میں نے سوال کیا تو اس میں انہوں نے جواب دیا، اور پھر راشد محمود سمرو جو سیکرٹری جنرل ہیں سندھ کے JUI کے، ان سے بھی میرے دفتر میں آئے تھے کامران خان شو میں شرکت کے لیے. تو اس میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو راشد محمود سمرو کی بھی باتیں میں نے سنی. مولانا نے جو جواب دیا، میں نے ان سے پوچھا کہ پیپلز پارٹی چیخ رہی ہے کہ PS11 لاڑکانہ میں PTI کو امیدوار کیا، آپ نے حمایت کی ہوئی ہے آپ کی جماعت نے. تو مولانا نے جواب دیا کہ یہ بہت ہی چھوٹا معاملہ ہے، مائنر مسئلہ ہے، ضمنی الیکشن ہے ایک حلقے پر، اور یہ اتنا بڑا قومی سطح کا ایشو نہیں ہے جس پر پیپلز پارٹی کے یہ شایان شان نہیں ہے. جتنی بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ چھوٹے معاملے کو بڑے قومی معاملات میں یا قومی سیاست میں لے کر آئیں.
اور میرا خیال ہے کہ یہ جو نثار کھوڑوں کی طرف اشارہ کیا مولانا نے کہ جو انہوں نے بات کی ہے، جو وضاحت مانگی ہے میرے سے، وہ میرا خیال ہے پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی رائے نہیں ہے، وہ میرے بھائی کی تو رائے ہو سکتی ہے، یعنی نثار کھوڑوں کی طرف ان کا اشارہ تھا مولانا کا، وہ ان کی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی رائے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹا معاملہ بڑے معاملے پر نہیں حاوی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ سوال کیا کہ پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اس پورے مرحلے میں، پورے سلسلے میں کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر کسی بھی وقت کیا پیپلز پارٹی نے جے یو آئی کے ساتھ رابطہ کیا؟ یہ سوال تھا مولانا کا کہ جے یو آئی، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ لوگوں نے جے یو آئی کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی، ہمارے امیدوار کی حمایت کی جائے؟ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور جب رابطہ ہی نہیں کیا تو خود بخود کون حمایت کرتا ہے؟ گھوٹکی کا معاملہ تھا این اے 205 پر، وہاں پر اکرم دورانی نے بتایا کہ وہاں پر ہم نے اپنے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کو دیے تھے، صرف حمایت نہیں کی تھی۔ اگر پیپلز پارٹی چاہے گی آج بھی تو رابطہ کرتی تو ہم حمایت ضرور کرتے۔ ہم تو اب کے پی کے میں جو اپوزیشن لیڈر کی نشست ہے، یہ اکرم خان دورانی کا کہنا تھا، کیونکہ وہ خود اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی کے اسمبلی میں، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کے پی کے اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نشست بھی دینے کے لیے تیار ہیں پیپلز پارٹی کو، تو ہمارے اس چھوٹے معاملے کی وجہ سے دراڑیں نہیں پڑیں گی اور نہ پڑنی چاہیے۔ چوتھا ایشو جو تھا وہ اکرم خان دورانی اور نیر بخاری کے درمیان آج ملاقات ہوئی، پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر قیوم سمرو اور دیگر بھی تھے۔ اس ملاقات میں انہوں نے جو ہمیں بتایا، اس میں میڈیا میں کو جو بتایا، تو اس میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے اور ایک کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ جو رہبر کمیٹی ہے جس میں تمام اپوزیشن کی نو جماعتوں کے جو رہنما ہیں اس میں ممبر ہیں، اور اکرم خان دورانی کا کہنا تھا کہ 9 جماعتوں کے ممبران جو رہبر کمیٹی میں ہیں، تمام کے تمام 11 ہی ممبران آپ کو 31 اکتوبر کو آزادی مارچ کی اسٹیج پر نظر آئیں گے۔ اور نیر بخاری نے بھی اس بات کا تصدیق کی کہ ہم تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، قومی وطن پارٹی، ان تمام جماعتوں کے اندر، جماعتوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے آزادی مارچ پر، اور آزادی مارچ میں تمام جماعتیں شرکت کریں گی۔ نیر بخاری کا بھی یہ کہنا تھا، تو یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسرا، نیر بخاری نے بڑا اہم نقطہ یہ بتایا کہ کچھ تجاویز تھیں ہمارے درمیان، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان، جن پر ہم نے، یعنی حکومت کے خلاف مزید احتجاجی تحریک مشترکہ طور پر چلانے کے لیے تجاویز تھی ہمارے پاس، جن پر ہم نے ڈسکس کرنا تھا، ان کو فائنلائز کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ تو آج کی میٹنگ جو ہے اکرم خان دورانی اور ہماری، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو تجاویز حکومت مخالف احتجاجی تحریک کے حوالے سے دونوں جماعتوں کے درمیان پینڈنگ میں تھی یا آئی ہیں، کچھ جے یو آئی کی طرف سے دی گئی ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے دی گئی ہیں، تو ان پر ہم نے ڈسکشن کی ہے اور ان پر اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ احتجاجی تحریک، یہ جو آزادی مارچ ہے، یہ کوئی اختتام نہیں ہوگا، یہ کوئی آخری مارکہ نہیں ہوگا، یہ آگے بھی احتجاجی تحریک پیپلز پارٹی کی بھی چلے گی، بلاول اناؤنس کر چکے ہیں، نون لیگ اپنے طور پر کام کرے گی، مولانا اپنے طور پر کام کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ جو ہے آزادی مارچ کے بعد اپوزیشن کی جماعتیں مشترکہ طور پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کوئی حکمت عملی طے کرنے جا رہی ہیں، جس کے لیے یہ جو تجاویز ہیں، ایک تو آزادی مارچ کے بھی حوالے سے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مشترکہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی تجاویز پر ڈسکشن چل رہی ہے اور اتفاق رائے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت لیتا ہوں، اللہ حافظ۔